بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو عشق اللہ سے کیا جاتا ہے اس کا کوئی مول نہیں ہوتا۔ دنیا جینے جیسی چیز نہ بھی ہو تب بھی ہمیں امید کا آخری سرا نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اس آخری سرے پر خدا بھی ہو سکتا ہے اور محبت بھی۔ کون مانگے خوشیوں کی دعا جب دکھ میں خدا ملتا ہو۔ اپنی انا اور نفس کو ایک انسان کے سامنے پامال کرنے کا نام عشق مجازی ہے، اور اپنی انا اور نفس کو سب کے سامنے پامال کرنے کا نام عشق حقیقی ہے۔ اصل میں دونوں ایک ہے۔ عشق حقیقی ایک درخت ہے اور عشق مجازی ایک شاخ ہے۔ جب انسان کا عشق لا حاصل رہتا ہے تو وہ دریا کو چھوڑ کر سمندر کا پیاسا بن جاتا ہے، چھوٹے راستے سے ہٹ کر بڑے مدار کا مسافر بن جاتا ہے، اس کی طلب بدل جاتی ہے۔ خدا ہی بس راحت ہے اور اسی سے ہے باقی سبھی راحتیں۔ دیکھو، جب دنیاوی چند روزہ مہمان کے لیے اتنی تیاری کی جاتی ہے تو اس کائنات کے مالک کے لیے بھی تو کچھ اہتمام کرو۔ وہ کیسے آئے اس دل میں جس میں کسی نامحرم کی محبت موجود ہو؟ وہ کیسے آئے اس دل میں جہاں اسے بلانے والا بلاتا تو ہے مگر اس کے استقبال کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دل اپنے رہنے کے لیے بنایا تھا، مگر جب ہم اس میں غیر اللہ کو بسا لیتے ہیں تو پھر اللہ اس دل میں نہیں آتے۔ وہ دل ان کے شایان شان نہیں رہتا۔ جب تک تم اپنا دل پاک نہیں کرو گے تب تک اللہ تعالیٰ نہیں آئیں گے وہاں۔ جسے اللہ تعالیٰ اپنی محبت دیتا ہے اسے پھر کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہوتی، اور جسے وہ دنیا دیتا ہے اس کی خواہش بھوک بن جاتی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ انسان کو اللہ کا ساتھ عقل سے نہیں عشق سے ملتا ہے۔ اللہ سے محبت ہو تو زندگی قربان کرنے کا جذبہ آ ہی جاتا ہے۔ ہم تو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، نہ نیند قربان کرتے ہیں کہ اس رب کے آگے جھک جائیں، نہ وقت نکالتے ہیں کہ قرآن سمجھ لے، نہ اخلاق بدلتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے۔ ہماری یہ کیسی محبت ہے؟ ہاں، محبت کرنی ہے تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف دیکھیں۔ سب قربان کرنے کے لیے تیار تھے، کبھی اہل و عیال، کبھی گھر، کبھی محبتیں، سب اللہ کے خاطر قربان۔ پر جانتے ہیں بدلے میں کیا ملا؟ اللہ کی طرف سے سلامتی کی بشارت، اللہ کی محبت، اللہ کی دوستی۔ ہاں، قربانی سے ہی تو قرب ملتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں اپنے خدا کے ساتھ ہوتا ہوں تو ہر چیز عبادت کرتی دکھائی دیتی ہے۔ ہم فانی محبتوں کے پیچھے بھاگ کر جب خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں تو تب یاد آتا ہے بس خدا اور اس کی محبت۔ انسان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اسے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ وہ ہر ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ تم نے ایک نیت سے مانگ کر تو دیکھو۔ اللہ کے معاملے میں اتنا مت سوچا کرو، آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا کرو۔ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا کرو، کیونکہ یہ معجزوں کا راستہ ہے۔ لوگ لاکھ کہیں ممکن نہیں، پر رب کی رحمت کے آگے کیا ممکن نہیں۔ اور جب وقت ہدایت آ جاتا ہے تب بندہ خود اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔
ہم اس وقت بدترین ذہنیت کا مظاہرہ کرتے ہیں جب کوئی گمراہ انسان راہ راست پر آنے کے بعد ہمیں نیکی کی تلقین کرے اور ہم اس کا ماضی لے کر بیٹھ جائیں۔ اللہ کو پسند ہے جب انسان 1000 گناہوں کے بعد اس کی طرف پلٹتا ہے، ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح اس سے معافی مانگتا ہے، کچی پکی ہی صحیح اس سے توبہ کی تڑپ مانگتا ہے۔ یہ ٹوٹی پھوٹی، یہ کچی پکی سی فریادیں بھی اللہ کو بہت پیاری ہے، بس وہ معاف کر دیتا ہے۔ لوگ آپ کو مایوس کریں گے لیکن اللہ کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو نماز تک لے آتے ہیں۔ وہ تو خالق ہے جو کہانی کو بدلنے میں دیر نہیں کرتا۔ کچھ راتیں اس لیے بھی نیند سے خالی ہوتی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے باتیں کرے۔ معجزے کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے۔ دعا، صبر اور یقین۔ مشکلات کا وزن کم ہو جائے گا اگر سر سجدے میں جھک جائے گا۔ اے اللہ، جب میں نفس کے بہکاوے میں آ کر تاریک راہوں کی مسافر بننے لگوں تو اپنے نور کی روشنی سے مجھے راہ ہدایت دکھانا۔ آمین۔